أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور بھینچا ہوا کر دیتا ہے، گویا اس سے بلندی پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ سورہ انعام کی 125 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شرح صدر کا بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اس میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ مومن بندے کو حق کا قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کو شرح صدر حاصل ہو جائے وہ اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے، وہاں کی زندگی کے تعلق سے اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور محنتیں اور کوششیں اس کی وہاں کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت دنیا کی یہ فانی زندگی اور یہاں کی جو ختم ہو جانے والی نعمتوں کے مقابلے میں۔ اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے۔ یہ علامتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی جن کو شرح صدر حاصل ہو جائے۔ اس کے برخلاف جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے، گمراہ کر دینا چاہتا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو پھر اس کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے سینے کو انتہائی تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچا ہوا کہ گویا کہ وہ بلندی پر آسمانوں پر چڑھنا چاہ رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو۔ یعنی آسمان پر چڑھنے کے لیے انسان کو جو طاقت لگانی پڑتی ہے، پھر آگے جانے کے بعد سے اس کو جو ہوا کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس کی مثال کے ذریعے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ بالکل اس کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جب اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ ایمان اور توحید اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اور حق کو قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں کہ وہ انسان جس کا سینہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب اللہ کی بات اور حق بات کہی جائے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، اور جب اس کے سامنے کفر و شرک کی باتیں آتی ہیں تو بڑی دل جمعی کے ساتھ وہ سنتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے، اس میں یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر ناپاکی ڈال دیتے ہیں، رجس، پلیدی، گندگی ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، شیطان کا تسلط، عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے برے کام، گناہ کے کام، ناشائستہ کام کرنے میں لذت آتی ہے، اور اسی کے پیچھے وہ بھاگے دوڑے جاتے ہیں، ان کو حق جو ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ تمہارے رب کا راستہ ہے بالکل سیدھا، ہم نے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اور ہدایتیں دے دی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ تمہارے رب نے تمہارے لیے تجویز کیا ہے، یعنی یہ قرآن اور یہ شریعت اسلام جو تم کو دی گئی ہے اس پر چل کر تم اپنے رب تک پہنچ سکتے ہو۔ رب کا راستہ کہہ کر یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی یعنی عزت افزائی ہے آپ کی کہ آپ کا رب کہا گیا، نسبت رب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے کی گئی، یہ بہت فخر کی بات ہے کہ رب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے یہ بتانا کہ یہ آپ کا رب ہے، انہی کا راستہ ہے، یہ انہی کا دستور عمل ہے یہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس راستے پر چلیں اور چل کر کامیاب ہو جائیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ اور چونکہ اس میں جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو
جو ہے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو کھلے دل کے ساتھ جو ہے اپنی خالی ذہن ہو کر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہت کچھ ہے، اس میں ان کو اس سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اور پھر ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں، اس کا تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ جو اس کتاب کو کتاب ہدایت کے طور پر لے کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہ ان کا رفیق ہوگا اور ان کی بہتر کارکردگی کی بنا پر، یعنی دار السلام کا تذکرہ یہاں پر آیا۔ دار کہتے ہیں گھر کو، سلام سلامتی والا گھر، یعنی سلامتی والا گھر مطلب عافیت، خیر اور بھلائی والا گھر، جہاں پر کوئی مشقت نہیں ہوگی، جہاں پر کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، جہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جہاں پر جانے کے بعد نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی اور نعمتوں کو چھینا نہیں جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کہاں پر ہوگی؟ سوائے جنت کی اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام جنت ہی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی مقام آپ کو نہیں مل سکتا جو کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو حاصل ہو، یا کسی پیغمبر کو حاصل ہو، یا کوئی دولت مند ترین انسان کو بھی یہ ایسی جگہ اور ایسا مقام دنیا میں نہیں پا سکتا۔ وہ چاہے وہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالے تو بھی اس کو کہیں نہ کہیں رنج و غم، تکلیف، پریشانی تو ہوتی ہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے خلاف تباہ طبع چیزیں جو ہے اس کو پیش آتی ہیں، جو نہ چاہنے والی جو چیزیں ہیں، جس کو جو ہے اس کا دل پسند نہیں کرتا، وہ چیزیں بھی اس کے سامنے پیش آ ہی جاتی ہیں دنیا میں۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دار السلام کا جو ہے تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے دار السلام ہے، یعنی وہ جنت مقام ان کے لیے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرتے ہوئے اس پر اپنی دنیاوی زندگی میں انہوں نے عمل کیا ہوگا، تو پھر ان کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے، سلامتی سے ہے، تو اس میں سلامتی ہی سلامتی، خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، اور ہمیشگی کی راحت اس کو وہاں پر حاصل ہو جائے گی۔ یہ وہ سلامتی کا گھر جہاں پر امن ہوگا اور انسان پوری طرح سے وہاں پر چین کی زندگی بسر کرے گا، وہاں پر نہ کوئی آفت آگی اور نہ کوئی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوگی، مزاج کے خلاف نہیں کوئی چیز ہوگی، اور نہ کوئی خطرہ ہوگا کہ یہ نعمتیں جو ہے چھن جائے گی، ایسا کچھ وہاں پر نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور جس دن وہ ان سب کو لوگوں کو جمع کرے گا، ارشاد فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے انسانوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، بالآخر ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ ارشاد ہوگا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گی، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں محشر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ محشر میں ہر ایک کو جمع کیا جائے گا، سب اولین سے لے کر آخرین تک۔ اس میں تمام جنات اور تمام انسان بھی ہوں گے، اور جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے وہاں پر، اور جنات سے کہا جائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا تھا اور ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، اور ان کو اپنا پیروکار بنا لیا تھا۔ اور انسانوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم سے جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم میری ہی عبادت کرنا اور میری طرف سے جو ہدایتیں آئیں گی اس کو قبول کرنا، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، یہ ہدایت تم کو نہیں دی تھی؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کی پوجا اور اس کی عبادت نہیں کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یعنی میری ہی عبادت کرنا، تم یہی سیدھا راستہ ہے، سچا راستہ ہے۔
اور یہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور کہ بہت سوں کو گمراہ کر دیا ہے وہ شیطان مردود نے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ یعنی تم کو واضح ہدایت دی جا چکی تھی، اس کے باوجود بھی تم نے اس کی بات مانی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس وقت وہ انسان جو شیاطین کا ساتھ دیے تھے وہ بھی شیطان ہی ہوں گے، کیونکہ شیطان کا ساتھ دینے والے شیطان ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم بھی گمراہ ہوئے اور ہمارے ساتھ ہم نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا، اور یہ اس وجہ سے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یعنی جنات اور انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے زندگی بھر۔ یہ اس بات کا اقرار کریں گے وہ انسان اس دن فائدہ کس طریقے سے اٹھائے کہ وہ سرکش جو جن تھے، وہ گمراہی پھیلانے والے جو ہے، ان کو وہ جو ہے انسانوں کو اپنا آلہ کار بناتے رہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے وسوسہ اندازی کی اور ان کو پرفریب باتوں میں اور دھوکے دے کر ان کے دل کو بہلا دیا اور ان کے دماغ کو مسحور کر دیا۔ سرکش انسان تو انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اللہ کے برابر ٹھہراتے رہے، ان کی قربانیاں پیش کرتے رہے، ان کو نذرانے پیش کرتے رہے اور ان کے غرور میں اس طریقے سے اور اضافہ کر دیا۔ نیز کہانت، جادو، ٹونا ٹوٹکا، سفلی اعمال، یہ سب چیزوں کے لیے ان کے پاس جا جا کر جو ہے پڑھتے رہے، ان کو اپنا دوست بنایا، ان سے امداد طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے چیزیں رکھ دی ہیں خیر و شر کی کہ انسان چاہے تو شر کی طرف بھی جا سکتا ہے دنیا میں، اور خیر کا راستہ بھی اس کے لیے واضح ہے۔ لیکن یہ جو شیطانوں کے پیچھے، جنات کے پیچھے پڑنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنے فائدے کی خاطر، اپنی راحت کی خاطر، اپنی لذتیں حاصل کرنے کے راستے انہوں نے ان سے سیکھے، وہ شیطانوں سے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے پاس جاتے رہے اور لوگوں کو ان سے ڈراتے رہے۔ یہ کام انہوں نے زندگی بھر کیا، اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ جو ہے اس بات کا اقرار کریں گے اس دن انسان۔ اور جنات انسانوں سے کیا فائدہ اٹھائے؟ جنات یہ فائدہ اٹھائے کہ ان کی بات مانی گئی اور ان کی اتباع کی گئی، اور انہوں نے جو گمراہ کیا انسانوں کو کہ ان کی موت اور ان کی آخرت والی زندگی سے ان کو بھلا دی، اور وہ دنیا میں مست ہو گئے، ان کو ایسے وسوسے ڈال دیے، دھوکے میں ڈال دیا، پرفریب چیزیں بتا کر دنیا کو مزین کر کے دکھلا دیا کہ وہ اپنی آخرت کو بھول چکے تھے۔ اس وجہ سے وہ آج اس مقام پر پہنچ گئے۔ اس دن جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم آج اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، یہاں تم کو معافی ہونے والی نہیں ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، الا من شاء اللہ۔ یہ استثناء اللہ کے اختیار کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ سرکش جنوں اور انسانوں کو اگرچہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اس معاملے میں حرف آخر اس کی مشیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کے لیے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں پر آخر میں لائی گئی، حکیم علیم، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں بڑے حکیمانہ فیصلے ہوں گے، اور وہ علم کی بنا پر ہوں گے، علیم بھی ہے وہ، یعنی جو جس طریقے کا عمل کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا، تو یہ جنات کو انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، ان سے مدد مانگی تھی، ان کو اپنا دوست بنایا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے سب کچھ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ جن کو انسان اللہ کے ساتھ شریک کر دیتا ہے دنیا میں، یعنی کسی کو بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرما دیا گیا سورہ نساء میں جو ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات اور اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھ کر اس سے امداد مانگے گا، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے محفوظ رکھے جو شیطانی کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔